نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور۔ برادران اسلام، پہلے آداب الطہارت عرض کیے تھے۔ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایمان کے بعد بہت بڑا رکن ہے۔ یہ نماز تبھی صحیح ہوتی ہے جب اس کی شرائط کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے، وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی۔ تو وضو کے بارے میں تفصیل عرض کرنی ہے۔ وضو کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض یہ نمازوں کے لیے ہر طرح کی نماز فرض ہو، نفل نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، عید کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، ان سب کے لیے وضو فرض ہے۔ حتیٰ کہ سجدہ تلاوت اگر صرف اکیلا کرنا ہے اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو پہلی قسم وضو فرض ہے، اور دوسری قسم ہے کہ وضو واجب ہے۔ دو چیزوں کے لیے وضو واجب ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے تو وضو واجب ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہے تو قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے، مس کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ اور بہت سے مقامات ہیں کہ وہاں وضو کر لینا مندوب ہے، بہتر ہے کہ آدمی وضو کرے۔ ان میں سے چند مقام یہ ہیں، مثلا آدمی نے سونا ہے، نیند کے لیے وضو کرنا، اسی طرح نیند سے بیدار ہونے کے بعد وضو کرنا، اور قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنی ہے تو زبانی تلاوت کے لیے وضو کرنا، اور کتب شریعہ، حدیث پاک کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، جو دینی کتاب ہے، ان کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا مندوب ہے۔ اسی طرح علمی مذاکرہ کرنا ہو، دینی مذاکرہ کرنا ہے، اس کے لیے وضو کرنا مندوب ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح جب آدمی کو غصہ آئے تو غصے کے وقت وضو کر لینا مندوب ہے، بہتر ہے، اس سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو 3 قسمیں ہوگی وضو کی۔ پہلی قسم فرض ہے، اور دوسری قسم واجب ہے، اور تیسری قسم مندوب اور یعنی بہتر ہے وضو کر لینا۔ تو اگر کسی کا وضو ہے، وضو کے بعد اس نے جھوٹ بولا ہے، یا اس نے کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی قسم کا کوئی گناہ کیا ہو، تو اس کے بعد وضو کر لے تو یہ بھی مندوب ہے، بہتر ہے کہ آدمی وضو کر لے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ مقامات ہیں کہ جن جگہوں پہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ ہر گناہ کے بعد وضو کرنا، اگرچہ پہلے سے وضو ہو تو وضو کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن آدمی نے گناہ کیا ہے تو وضو کرے گا تو وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدمی، حدیث پاک میں آتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، آنکھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ہر عضو کے گناہ وضو کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو وضو کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ اب وضو کا طریقہ عرض کیا جاتا ہے۔ وضو کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور اونچی جگہ ہو کہ آدمی کے اوپر چھینٹیں نہ پڑیں۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور وضو کی نیت کرے۔ تو نیت کر کے وضو کرے گا تو وضو کے جو فضائل ہیں وہ سارے کے سارے حاصل ہوں گے۔ اگر نیت نہ کی، وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کے جو فضائل ہیں بہت زیادہ وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ وضو اگرچہ ہو جائے گا، وہ طہارت حاصل ہو جائے گی،
لیکن وہ فضائل حاصل نہیں ہوگے، اس لیے آدمی نیت کر کے وضو کرے تاکہ وضو کے سارے فضائل اس کو حاصل ہوں۔ تو پہلے 3 بار اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، اس کے بعد پھر کلی کرے گا تو کلی کرتے ہوئے مسواک کرنی ہے۔ مسواک کیسی ہونی چاہیے؟ ایک بالش مسواک ہو، اور جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، جس کو عربی میں خنصر کہتے ہیں، اس کے برابر موٹی ہو اور لمبائی میں ایک بالشت ہو تو خنصر کے برابر موٹی ہو۔ سب سے افضل مسواک جو ہے وہ مسواک وہ ہے جو پیلو کی جڑ کی ہوتی ہے، یہ سب سے افضل مسواک ہے۔ اور اس کے بعد زیتون کی مسواک کا درجہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی کسی ایسی لکڑ کی ہو جس کے اندر گرا نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، تو اس طرح کی لکڑ کی مسواک ہو۔ اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگوٹھا اس مسواک کے سر کے نیچے ہو اور چھوٹی انگلی یہ بھی نیچے کی جانب ہو، اور 3 انگلیاں یہ مسواک کے اوپر رکھی ہوئی ہوں۔ تو مٹھی کے اندر مسواک نہ لے، اس طریقے سے مسواک کو پکڑے۔ اور مسواک کرنے کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے اوپر والے دانتوں پر دائیں جانب مسواک کرے اور پھر بائیں جانب مسواک کرے، مسواک دائیں ہاتھ میں پکڑے اور پھر نیچے والے دانتوں میں پہلے دائیں جانب مسواک کرے اور اس کے بعد پھر بائیں جانب مسواک کرے۔ تو مسواک ترک کر کے منہ کے اندر پھیرے، ایک دفعہ تمام دانتوں پر پھیرنے کے بعد پھر اس کو نچوڑ لے اور تر کر لے، پھر اس کو اسی طریقے سے دانتوں کے اوپر پھیرے۔ تو 3 مرتبہ اسی طرح کرے، تو 3 کلیاں کرنی ہیں اور 3 دفعہ مسواک کرنی ہے۔ مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسواک سنت مؤکدہ ہے، مسواک سنت مؤکدہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو، مجبوری کی حالت میں پھر اچھے طریقے سے انگل کے ذریعہ دانتوں کو صاف کرے یا کسی کپڑے کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرے۔ اگر کسی کے دانت ہی نہ ہو منہ کے اندر تو وہ بھی انگل کے ذریعے اچھے طریقے سے دانتوں کی جگہ کو صاف کرے۔ تو اس طریقے سے آدمی مسواک کرے۔ مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا کہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں کہ مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، دانتوں کو سفید کرتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کے رستے کو صاف کر دیتی ہے، اور اس سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے، اور مسواک کرنے والا پل صراط پہ تیزی سے گزر جائے گا۔ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اس لیے مسواک کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مسواک کی جگہ برش استعمال کرے تو اس سے دانت صاف کرنے کا فائدہ تو حاصل ہوگا، منہ صاف کرنے کی سنت ادا ہوگی، لیکن جو باقی فضائل ہیں مسواک کے وہ اس سے حاصل نہیں ہوں گے، وہ برش سے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اہتمام کیا جائے کہ آدمی مسواک کرے۔ تو مسواک کر لے گا، اس کے بعد پھر ناک کے اندر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور ناک کو صاف کرنا ہے، پھر سے وہ بائیں ہاتھ کے ذریعہ کرے۔ تو پھر چہرے کو دھونا ہے، تو جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو کے برابر تک، تو اس چہرے کو دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ جب آدمی ہونٹ بند کر لیتا ہے تو جو حصہ ہونٹ کا ظاہر ہوتا ہے اس حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے 3 دفعہ چہرے کو دھوئے گا، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اگر انگوٹھی ہے، گھڑی ہے پہنی ہوئی ہے تو آدمی اس کو ہلائے، حرکت دے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ چہرے کو دھوتے ہوئے عورت نے اگر ناک میں لونگ پہنا ہوا ہے تو اس کو ہلائے تاکہ پانی پہنچ جائے وہاں پر۔ تو ہاتھوں کو دھوتے ہوئے کوہنیوں سمیت دھوئے گا تو کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو جب ہاتھ مکمل دھو لے
تو ہاتھوں کا خلال بھی کرنا ہے ہاتھ دھوتے ہوئے۔ خلال کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپس میں انگلیوں کو ملا لے اس طریقے سے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیر لے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیر لے۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا بھی حدیث پاک میں اس کا حکم آیا ہے، تو اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے، تو مسح کرنے کی ایک کیفیت بعض کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگل کو الگ کر لیں، تو اس طریقے کی سنت ہونے میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ساری انگلیاں اور انگوٹھا اور ہتھیلی ملا کر سر کے اگلے حصے پہ تر کر کے آدمی رکھ لے اور ان کو پیچھے کی طرف اس طرح لے جائے کہ پورے سر پر مسح ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر کانوں کا مسح بھی کرنا ہے۔ تو اگر ہاتھوں کو سر کے مسح کے بعد سر سے الگ کر لیا ہے تو پھر نیا پانی لیا جائے کانوں کے مسح کے لیے، اور اگر الگ نہیں کیا تو پھر اسی پانی سے مسح کرنا چاہیے۔ تو کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے، جو شہادت والی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کے ذریعہ کان کے اندر کے حصے کا مسح کیا جائے اور انگوٹھے کے ذریعہ کان کے پیچھے والی جانب کا مسح کیا جائے، اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے ہاتھوں کی، ان کو کان کے سوراخ میں داخل کیا جائے۔ کان کے سوراخ میں چھوٹی انگل کو داخل کرنا یہ وضو کے آداب میں سے ہیں۔ اس طریقے سے کانوں کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ تو سر کے مسح کے بارے میں ایک دو مسئلے بھی ہیں جو پیش آ جاتے ہیں بعض اوقات۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ہے، گنجا آدمی ہے، اس نے سر کے اوپر مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں، تو مصنوعی بال اگر کسی جھلی کے اندر ہے تو اب اس جھلی کو اتار کر سر پہ مسح کرنا ضروری ہے، اور اگر جھلی میں نہیں ہے، سر کے چمڑے میں ان کو سرجری کے ذریعہ پیوست کیا ہوا ہے، تو پھر ان بالوں پر مسح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے سر کے اوپر مہندی کی لیپ کی ہوئی ہے، اس حالت میں اگر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کا مسح نہیں ہوگا۔ تو پہلے سر سے مہندی کو اتارے، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرے، پھر سر کا مسح ہوگا۔ تو سر کا مسح کرنے کے بعد پھر پاؤں کو دھونا ہے، تو سب سے پہلے دائیں پاؤں کو دھوئے۔ تو دائیں پاؤں کو دھوئے، پانی دائیں ہاتھ کے ذریعہ اوپر ڈالے، اور پاؤں کو جو ملنا ہے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ دائیں پاؤں دھو رہا ہے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس پاؤں کو ملے گا، اور اچھے طریقے سے، خاص کر ایڑی کا خیال کرے یہ خشک نہ رہ جائے۔ حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایڑی اگر خشک رہ جائے تو اس لیے انتہائی اہتمام کے ساتھ پاؤں کو دھویا جائے، اور پاؤں کے نیچے کی جگہ کو بھی اچھے طریقے سے۔ تو پہلے دائیں پاؤں کو دھونا ہے، اور پاؤں کا مسح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ پاؤں کا مسح جائز نہیں ہے، جب پاؤں ننگے ہوں تو ننگے پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ جو عام جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے، مسح صرف موزوں کے اوپر ہے۔ موزے کے اوپر مسح کے جواز کی بھی کئی شرائط ہیں، وہ شرائط اگر پائی جائیں گی تو پھر مسح ان پر جائز ہوگا، اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر موزوں پر بھی مسح جائز نہیں ہوتا۔ تو شرائط کے ساتھ جائز ہوگا، ویسے جائز نہیں ہوگا۔ تو دائیں پاؤں کو دھوئے، پھر بائیں پاؤں کو دھوئے، اچھے طریقے سے دھوئے۔ تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو خلال کیسے کرنا ہے؟ عربی کے اندر مقولہ مشہور ہے کہ من الخنصر الی الخنصر بالخنصر، یعنی چھوٹی انگلی جو ہاتھ کی ہیں اس کے ذریعہ خلال کرنا ہے۔ تو شروع کرنا ہے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے، تو انگوٹھے کی طرف خلال کرتے جائیں گے۔ اسی طرح پھر بائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہاں ساتھ اس کے ساتھ سے شروع کریں گے اور آخر تک خلال کرتے جائیں گے۔ اس طریقے سے وضو کرنا ہے۔ تو درمیان میں ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، درمیان میں یہ دعا پڑھی جائے،
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور آخر کے اندر کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور الفاظ بھی کم پیش حدیث پاک میں آئے ہیں، یہ پڑھا جائے، اور ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، آدمی انتہائی خشوع کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھ لے، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، تو بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسنون طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وضو صحیح ہوگا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔